إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نیا سورہ شروع کرنے والے ہیں، 29 جز میں ہیں اور یہ 5واں سورہ ہے 29 جز کا۔ ہم نے اب تک الحمدللہ سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ اور سورۃ المعارج، یہ 4 سوروں کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ سورۃ النوح مکی سورہ ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے 28 آیات ہے۔ آیت 1 سے 4 میں نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت، اس کا ذکر ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے آیت 5 سے 20 میں، ان آیات میں ہم دیکھیں گے نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کا شکوہ کرنا، اور پھر کس طرح سے آپ نے دعوت دی، کیا دعوت دی اپنی قوم کو، اس کا ذکر ہم دیکھیں گے۔ پھر آیت 21 سے 24 میں ہم دیکھیں گے نوح علیہ السلام کا اپنے رب کے پاس شکوہ، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک یعنی کس طرح سے شروع ہوا، اور اس وقت کے جو بت تھے اس کے بارے میں۔ اور ہم دیکھیں گے آیت 21 سے 24 میں ہی نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بد دعا۔ پھر آیت 25 سے 28 میں ہم دیکھیں گے گناہوں کی تباہ کاریاں۔ تو مختصر سا سورہ ہے لیکن بہت ہی پاورفل سورہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں گے، خاص طور پہ دعویٰ کی اہمیت، شرک کے بارے میں کہ شرک کس طرح ایک عظیم گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح گناہوں کی تباہ کاریاں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس سورے سے ہم سیکھیں گے۔ ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ یا رب، یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں تیری ہی توفیق سے ہم سیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے، تاکہ یہ آیات ہم سمجھ سکیں اور واقعی ان آیات پر پھر ہم عمل بھی کر سکیں۔ آمین یا رب۔ تو چلیں فرسٹ آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اِنَّا بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور جتنے بھی انبیاء اکرام پہلے آئے ہیں وہ انہی کی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ تو نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ کہ انذر، تو ڈرا، قوم کا اپنی قوم کو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ تو انہیں ڈرا، کس چیز سے ڈرا؟ من قبلی، اس سے پہلے، ان کہ یأتیہم وہ آئے ان کے پاس، عذاب عذاب علیم دردناک، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے سے پہلے اے نوح انہیں ڈراؤ۔ اور یہاں پہ جو انذار کا لفظ آتا ہے نا، انذر، تو ڈرا، اور انذار میں یہ ہوتا ہے کہ انسان، ڈرانے کا معنی تو ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن انذار میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کو خبردار کرنا، کسی کو وارن کرنا، دوسرے کی بھلائی کا اس میں جذبہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بچ جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انذار میں کیا ہے، شفقت کے ساتھ کسی کی خیر خواہی کرنا، ان کو وارن کرنا، خبردار کرنا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کا حکم دیا، سمجھایا کہ عذاب آنے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، وہ رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں، قال یا قومی، اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم۔ اور دیکھیں اس میں نظر آتا ہے نوح علیہ السلام کتنی محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اپنی قوم کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ قوم کس طرح کی ہے کہ آپ کو اذیت پہنچاتی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی ہیں، اور پھر بھی کس طرح ان کو پکاریں کہ یا قومی، اے میری قوم۔ کیونکہ جو ایک دائی ہوتا ہے نا،
جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس میں واقعی ایک شفقت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ ان سے ایک محبت کے انداز میں شفقت کے ساتھ ان کو وارن اور خبردار کرتا ہے۔ تو یہاں نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر، ڈرانے والا، مبین، واضح، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں، یعنی میں تمہیں کھلم کھلا، ظاہر اور واضح طور پر تمہیں میں ڈرا رہا ہوں۔ نیکسٹ آیت میں ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب عبادت کرو۔ اب یہاں دیکھیں آیت نمبر 3 میں 3 ایسے اعمال انہیں بتائے گئے ہیں جن کا انہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم قرآن میں پڑھیں گے، ان سوروں میں پڑھیں گے، تو بے شک یہ قوم نوح کے بارے میں آیا ہے، لیکن ان آیات کو ہم اپنے پر بھی رکھ کر دیکھیں گے اور ان آیات پر ہم اپنے آپ کو بھی پرکھیں گے۔ تو اب دیکھیں آیت 3 میں کیا بتایا گیا، 3 ایسے کام جو انہیں حکم دیا گیا تھا قوم نوح کو کہ وہ کرے۔ پہلی چیز کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے یہ کہ انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا، انسانوں اور جنوں کو، تاکہ وہ عبادت کر سکے۔ اور عبادت ہوتی کیا ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرائے، کسی کو نہیں، نہ سجدہ کسی اور کو کرنا ہے، نہ رکوع کی طرح کسی کے سامنے جھکنا ہے، نہ ہی اگر ہم کچھ اور کام کر رہے ہیں تو کسی اور کی رضا کے لیے یا ان کی خوشنودی کے لیے نہیں۔ اسی طرح دعا بھی عبادت ہوتی ہے، دعا بھی عبادت ہے، اور یہ دعا بھی کسی اور سے نہیں مانگنی چاہیے، دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی کو اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ٹھہرانا، خالص صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اور دوسرا کام واتقوہ، اور تم سب ڈرو اسی سے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کا ہی تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو۔ تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی یہی ہے نا کہ انسان بچائے، کس چیز سے بچے، کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں کے کاموں سے خود کو بچائے، تو تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور تیسرا کام وَأَطِیعُونَ، اور تم سب اطاعت کرو میری۔ نوح علیہ السلام نے کہا پہلی چیز تو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور تیسرا میری اطاعت کرو، یعنی جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہ اگر تم یہ 3 کام کر لیں گے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحم کرنے والا ہے کہ چھوٹی سی بھی چیز پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے اجر رکھے ہیں، اور یہاں تو اتنے بڑے عظیم یہاں پہ اعمال بتائے گئے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنا، تقوی اختیار کرنا اور نبی کی اطاعت کرنا۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام نے کہا میری اطاعت کرو۔ اب یہ 3 کاموں پہ اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائیں گے ان کو، یغفر لکم، وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تم 3 کام کر لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، ویؤخرکم، اور مہلت دے گا تمہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک۔ تو یہاں پہ وہ بھی بتا دیا کہ اجر کیا ہوگا، ساتھ میں 3 یہ جب کام کر لیں گے گناہ معاف فرما دے گا اور وہ مہلت دے گا تمہیں۔ اور دیکھیں گناہ معاف کرنے والی بات یہ ہے کہ اور بھی ایسے 3 اعمال کا ذکر آتا ہے، جب انسان یہ کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ساخط کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں جو پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ساخط کر دیتے ہیں؟ ایک تو کوئی اگر انسان مشرک ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ اسلام میں آ جاتا ہے، تو اس کے اسلام میں آنے سے وہ جو پہلے اس نے جو کچھ بھی گناہ کیے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنا، اور تیسرا حج مبرور۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ یہ 3 اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے تمام جو پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری جو اس میں ہم نے بات دیکھی، ایک تو یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسے مہلت دے گا، یعنی کس طرح سے مہلت ملے گی اسے، یعنی اس میں یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کر دے گا، تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے گا اور تم سے عذاب ٹال دے گا۔
اور اگر تم ان کاموں سے اجتناب نہ کیے، یعنی اگر جو یہ کام بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، تقوی اختیار کرنا اور نبی کی اطاعت کرنا، اگر یہ کام نہیں کرو گے، ان کاموں کو نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو ایک تو ہم نے دیکھا گناہ معاف، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ عمر دراز کر دیتے ہیں، عذاب ٹال دیتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہم نے یہ حدیث دیکھی ہے نا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور واقعی جو اطاعت ہے، نیکی کے کام کرتے ہیں، صلہ رحمی ہے، حقیقی طور پر یہ عمر میں، یعنی اس سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ نیکی کے کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ان نیکیوں کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمر دراز فرما دیتے ہیں، نیکیوں کی اللہ تعالیٰ اور توفیق دیتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیں گے، یعنی عمر دراز کر دیں گے۔ اسی طرح گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جس طرح کوئی انسان صلہ رحمی کر رہا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی طرح گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ گناہوں کی بھی یہ ہے کہ اگر انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس سے وہ مہلت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھی نہیں ٹالتے۔ اور اگر اس کا ہم دوسرا معنی دیکھیں، اگر اس کو ہم مزید اور سمجھنا چاہیں تو اس کے یہ بھی معنی ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے، یعنی ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موت کا وقت مقرر رکھا ہے، لیکن اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ موت کی جو مدت مقررہ تھی اس کو مؤخر کر کے، اس کو ڈیلے کر کے اللہ تعالیٰ اور مزید مہلت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور مزید مہلت عطا فرماتے ہیں اور عذاب بھی اللہ تعالیٰ ان سے دور فرما دیتے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اجل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت، اذا جاء، جب آ جائے، جب اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اگر وہ وقت آ جائے تو پھر لا یؤخر، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی عذاب الہی آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو، بندگی کر لو، بندگی اختیار کر لو، اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، ایمان لے کر آؤ، تقوی اختیار کرو، اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ تو اس سے کیا ہے کہ جب آ جائے گا ایک دفعہ، اور پھر اس عذاب کو نہ تو ٹالا جا سکتا ہے نہ ہی اس کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اس عظیم ہستی نے ہر چیز کو مغلوب کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مغلوب کر رکھا ہے، اور وہ اس قدر غالب ہے کہ تمام مخلوقات اس کے سامنے عاجز ہے۔ کوئی نہ اللہ تعالیٰ کو روکنے کے لیے کہہ سکتا ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتا ہے کہ اس عذاب کو ٹال دے یا پھر روک دے۔ اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر 5 سے نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کا شکوہ کرنا۔ ایسے نہیں کہ نوح علیہ السلام فوراً سے ہی اللہ شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس طرح نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک، کتنا لمبا وقت ہے، امیجن کریں، اتنی طویل مدت تک صبر کرتے رہے، اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تب جا کے اب اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ فوراً سے ہی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ میری قوم ایسی ہے، نہیں، دیکھیں ایک بہت لمبا عرصہ گزر چکا، اب جا کے نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنے رب سے، شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے دعوتو، میں نے دعوت دی، قومی، اپنی قوم کو۔ دیکھیے کتنی تڑپ ہے اس میں کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے، اے میرے رب، میری قوم کو، اپنی قوم کو میں نے دعوت دی۔ کس طرح دی؟ لیلاً، رات، و نہارا، اور دن، نہ دن دیکھا نہ رات، یعنی اے پروردگار بے شک میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، یعنی تیری طرف ان کو بلاتا رہا، نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی، یعنی اتنی زیادہ محنت، نہ اس میں کہیں تھکان ہے، نہ ہی کبھی وہ نوح علیہ السلام اکتائے یا تھوڑی سی بھی کوئی کوتاہی کی نہیں، دن رات اپنے رب کے پیغام کو پہنچاتے رہے 950 سال، اور کس طرح دن رات،
اور فرماتے ہیں فلم سو نہیں یزیدہم زیادہ کیا انہیں دعائی میری دعوت الا فرارا مگر بھاگنے ہی میں۔ اے میرے رب میں جتنا ان کو دین کی طرف بلاتا ہوں، ایمان کی دعوت دیتا ہوں، حق کی طرف میں ان کو بلاتا ہوں، یہ تو اور بھاگتے ہیں۔ جتنا میں ان کی طرف کوشش کرتا ہوں یہ تو اور یعنی فرار کرتے ہیں، یعنی بھاگتے ہیں، یعنی حق سے دور ہی یہ بھاگتے رہے۔ آیت 7 میں بے شک میں نے کلما جب بھی یعنی جب کبھی میں نے دعوتہم میں نے دعوت دی انہیں۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے یعنی ہر مرتبہ اسی طرح ہوا، ہر دفعہ اسی طرح ہوا کہ جب بھی میں نے انہیں دعوت دی لتغفرا تاکہ تو معاف کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، تم اللہ کی طرف آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، لہم ان کو، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کا رویہ بتایا گیا۔ جعلوا انہوں نے ڈال لی اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ رویہ کیا کہ نوح علیہ السلام حق کے قریب ان کو لانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا رویہ کیا تھا کہ وہ حق کی باتوں کو سن کر اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ کیوں اس طرح کرتے تھے؟ اپنے کان بند کر لیتے تھے کیونکہ بات کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے، کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافروں نے کہا تم اس قرآن کو مت سنو اور جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو قریش مکہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ وہ بھی سننا نہیں چاہتے تھے، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو وہ شور مچایا کرتے تھے۔ اور قوم نوح کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ وہ تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ وہ سن ہی نہ سکے، حق کو سن ہی نہ سکے۔ وَاسْتَغْشَوْا اور ان سب نے اوڑھ لیے ثِيَابَهُمْ اپنے کپڑے، یعنی اپنے کپڑے اپنے اوپر وہ ڈال لیتے تھے، اپنے کپڑے لپیٹ لیتے یعنی اس طرح سے کہ اپنے چہرے پہ ڈال لیتے تاکہ وہ اجنبی بن جائے، تاکہ نوح علیہ السلام پہچان نہ سکے۔ یعنی اس حد تک وہ یعنی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے کہ اپنے سر ڈھانپ لیتے تاکہ آپ کی بات نہ سن سکے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنے ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وَأَسَرُّوا اور وہ سب اڑ گئے اور اپنی بات پر، اپنے رویے پر، اپنے بدترین شرک اور کفر پر وہ اڑے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کیا، استکبارہ تکبر کرنا۔ اور تکبر ہوتا کیا ہے کہ حق کو دیکھ کر حق کو نہیں ماننا، یہ بھی تکبر ہے۔ تو انہوں نے انتہائی تکبر کیا، یعنی انہوں نے حق کی پیروی کرنے اور اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیں کتنا درد ہے نوح علیہ السلام کی اس شکوے میں جو اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم پھر انی بے شک میں نے دعوتہم میں نے دعوت دی انہیں جہارن بلند آواز سے، یعنی ان کے اس رویے کے بعد بھی نوح علیہ السلام گیو اپ نہیں کیے، مایوس ہو کر بالکل ایک دم سے تھک ہار کر بیٹھ نہیں گئے۔ ان کے اس رویے کے باوجود بھی پھر بھی ان کو دعوت دیتے رہے، کس طرح کہ ان کو جہارا یعنی پھر بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت دی، یعنی لوگوں کے درمیان کھلا ان کو دعوت پہنچائی، لیکن اس پر بھی ان کا وہی رویہ رہا۔ پھر فرماتے ہیں ثم انی اعلنت لہم پھر میں نے ان سے علانیہ کہا، کھلا سب کے سامنے لوگوں کے درمیان ان کو سمجھایا۔ پھر ان کے ساتھ میں نے علانیہ بھی ان کو کہا، یعنی پھر میں نے ظاہری طور پر بلند آواز سے انہیں دعوت دیتا رہا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور میں نے انہیں چپکے سمجھایا، یعنی علانیہ بھی سمجھایا، پرائیویٹلی بھی ان کو سمجھایا، سیکریٹلی بھی ان کو سمجھایا، چپکے بھی ان کو سمجھایا، پوشیدہ طور پر بھی انہیں سمجھایا۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے کتنی کوشش کی تاکہ یہ حق کو سمجھ جائیں، تاکہ یہ حق کے قریب ہو جائے۔ اس کے لیے دیکھیں کتنی سارے ہمیں اس میں دعویٰ کے مختلف انداز ہمیں اس میں نظر آتے ہیں جو نوح علیہ السلام نے کیے، کہ لوگوں کے درمیان بھی ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو پرائیویٹلی بھی یعنی الگ سے بھی لے جا کر ان کو سمجھا رہے ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں بس ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہے، یعنی اس طرح سے بھی ان کے ساتھ چپکے ان کو سمجھایا، علانیہ بھی سمجھایا، لیکن ان پر کوئی فرق نہیں ہوا۔
اور یہ تک آتا ہے یعنی تفاسیر میں کہ اتنے 950 سال کی تبلیغ کے بعد، دعوت کے بعد کچھ ہی چند لوگ تھے جو اسلام قبول کیے، جو دعوت کو قبول کر کے، حق کو قبول کر کے ایمان لے کر آئے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی، کیوں ان کا رویہ اس طرح تھا کہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہرے یا سر اپنے ڈھانپ لیتے، بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور نوح علیہ السلام اپنے رب سے شکوا کر رہے ہیں ان باتوں کا۔ تو ہم دیکھیں گے وہ کون سی دعوت تھی جس کی وجہ سے یہ اتنا فرارا، یعنی وہ اور دور ہی بھاگتے رہے، اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تو نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں اپنے لیے کچھ عمل کی باتیں اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے بہت ایذائیں پہنچائی، تکلیف دی، اپنے ضد پر اڑے رہے، اور نوح علیہ السلام تڑپ کر اپنے رب سے شکوا کر رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ نے بہت تکلیفیں پہنچائی۔ جیسے یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پیدل چل کر گئے تھے اور اپنے ساتھ اپنے غلام کو ساتھ لے گئے تھے، اور راستے میں جس قبیلے سے بھی گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی، اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اس طرح ایک ایک سردار کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، ہر ایک کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کام میں 10 دن گزار دیے اسی طرح، لیکن کسی نے کوئی بات ہی نہیں مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہی نہیں سنی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اس شہر، اس طائف سے ہی نکل جائیں، اور اس شہر کے جو بچے ہیں، غلام ہیں، اور جو شر پسند ہوتے ہیں نا، ان کو شے دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا ارادہ فرمائے تو دونوں طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانب، یہ غلام، بچے اور اس طرح کے لوگ لائن لگا کر گالیاں دینے اور بدزبانیاں کرنے شروع کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر تک برسائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی اور پاؤں زخمی ہو گئے اور جوتے خون سے تر ہو گئے، اور زید بن حارث جو آپ ساتھ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے، اور ان کے سر پر کئی زخم آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک باغ میں پناہ لینی پڑی، اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے دعا کی۔ اور اس طرح کے ہم بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا، ایذائیں پہنچائی گئی، صرف اس وجہ سے کہ دین کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کا کام کیا، دعوت دیا کرتے تھے، دین کا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں قریش مکہ نے، جو مشرکین تھے، انہوں نے اس قدر اوچھی حرکت کی کہ جو اونٹ کی اوجھڑی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور اس سجدے کے دوران وہ اونٹ کی اوجھڑی لے کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگتے، یعنی اس طرح اذیت دے کر انہیں مزہ آتا تھا، ایک دوسرے پر، یعنی ہنس کر ایک دوسرے پر وہ گرنے لگتے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ آئی اور آ کر اس اوجھڑی کو اٹھا کر پھینک دی۔ اس طرح بہت طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیتیں پہنچائی گئیں، آپ کو دھمکیاں دی جاتی، آپ کے قتل کی سازشیں کی جاتی، یہاں تک کہ آپ کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی۔ یہاں اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جمیل جو ہے، راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے دار ڈالیاں لا کر رکھ دیتی تاکہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو پریشانی ہو اور آپ اس سے زخمی ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام کو کس طرح دین کے کام میں، جب وہ دین کی دعوت دیتے ہیں تو ان کو کس طرح تکلیفیں پہنچائی گئی۔ یہی دین آج ہمیں ملا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہم سب پر بھی ہے کہ اس دین کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، یہی دین کی دعوت ہمیں بھی آگے پہنچانا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں وہ سب نے ان کا ایک ہی مشن تھا کہ سب کو دین کی دعوت دیں،
ایک اللہ سے جوڑیں، توحید کی ان کو دعوت دیں۔ تو آج یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ تو ہم اس طرح سے اس کام کو کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر سے ہم اس کی شروعات کریں، اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے فرینڈ سرکل میں ہم یہ کام شروع کریں۔ اور آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت ملی تو سب سے پہلے اپنے قبیلے والوں سے، اپنے گھر والوں سے انہوں نے دعویٰ کا کام شروع کیا۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ اے فاطمہ، جو مال چاہے تم مجھ سے یہاں لے لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کام آؤں گا۔ اپنی پھوپھی سے کہا کہ اے میری پھوپھی، آپ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ ایک فکر ہم سب میں ہونی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں، ان کو دعویٰ کا کام کریں، کہ ان کو دعوت دیں کہ اگر شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ شرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سب کو توحید کی طرف لے کر آنا ہے۔ ہم توحید پر کام نہیں کرتے، لوگوں کو شرک سے بچانے پر کام نہیں کرتے۔ ہمارے اگر دین کے کام ہوتے ہیں تو ہم حجاب پر بات کر لیں گے یا ہم کوئی اور چیزوں پر بات کر لیں گے، لیکن سب سے پہلی چیز جس پہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے وہ توحید پر ہے، اور یہ سب سے پہلے خاندان سے شروع ہونا چاہیے۔ تو ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے خاندان کی ایک لسٹ ہم بنائیں، وہ چاہے ننیال ہو یا ددیال ہو، ایک لسٹ بنائیں کہ ان میں سے کون توحید پر ہیں، کون شرک کر رہے ہیں اور کون بدعت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اپنے آپ کے ساتھ، یعنی ایک ٹیم بنائیں جو آپ کے خاندان میں جو توحید پر ہے ان کے ساتھ مل کر واقعی اپنے خاندان کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھیں۔ اس میں ہم ایک 3-4 چیزیں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یا تو دیکھیں، کیونکہ شرک جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، اور اس کو ظلم کہا گیا، اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ تو ہمیں اپنے خاندان والوں کی فکر ہونی چاہیے اگر وہ شرک اور بدعت کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ان سے بات کریں، چاہے وہ خالہ ہو، چاہے وہ پھوپھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جیسے ہم نے دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے میری پھوپھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں کوئی کام نہیں آؤں گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خاندان والوں کی فکر کریں۔ مثلاً اگر خالہ ہے، پھوپھی ہے یا نانی ہے یا کوئی بھی ہے تو ان کے پاس جائیں، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھیں، ان کے قریب بیٹھیں، بہت پیار اور محبت سے ان کو سمجھائیں۔ اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں رکھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم جو دعویٰ کا کام کر سکتے ہیں، باتوں باتوں میں، محفلیں تو ہمارے گھر میں سجتی ہیں نا، جب کوئی آ جاتے ہیں تو 2 گھنٹے تو ایک ساتھ ہم بیٹھ ہی جاتے ہیں، تو باتوں باتوں میں وہاں بھی ہم توحید کا ذکر کر سکتے ہیں، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی اس طرح کر سکتے ہیں کہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بڑے گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہلاک کیا کیونکہ وہ شرک میں مبتلا تھے۔ یعنی اس طرح سے ہم اپنی گفتگو میں شرک کو لا کر ڈسکس کریں تاکہ انڈائریکٹلی ہم اس کا یہ میسیج ہم دے سکیں۔ تو یہ ایک چیز ہم نے سیکھی ہے آج کی آیات میں کہ اپنے آپ کو خود شرک سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی شرک سے بچانے کی فکر کرنا ہے، اور دعویٰ کا کام کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ اور دعوت دینے میں یاد رکھیں کہ دعویٰ کا کام بڑے صبر اور تحمل اور اپنائیت اور محبت کے جذبے سے کرنا ہوگا۔ جب تک یہ دل میں جذبہ نہیں ہوگا نا اپنائیت کا، محبت کا، تو کسی کے لیے خیرخواہی کر ہی نہیں سکتے۔ دعویٰ کے کام میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دل میں محبت ہو آگے والے کے لیے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کے گناہوں سے یا اس کی جو بد اخلاقی ہیں اس سے نفرت کرو، لیکن انسان سے نہ کرو۔ اور دوسری چیز ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اتنے طویل مدت تک، اتنے لمبے عرصے تک دعویٰ کا کام کرتے رہے اور کہیں اکتائے نہیں، چھوڑے نہیں، دن رات یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس دین کے کام کو دن رات کرنے والے بنیں، کبھی ہم اس سے اکتائیں نہیں۔ اگر ہم دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، خاص طور پہ توحید کی طرف، شرک سے ان کو روک رہے ہیں، بدعات سے، اگر اس میں کوئی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اگر کوئی آ کر بے عزت کر دیتا ہے یا کوئی باتیں سنا دیتا ہے، تانے دے دیتا ہے، تو مایوس نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں۔
یہ عظیم کام کو نہیں چھوڑے لوگوں کی تھوڑی چپتی باتوں کی وجہ سے یا ان کے طعنوں کی وجہ سے، اس کام کو نہیں ہم نے چھوڑنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذلیل ہوتے ہیں نا، اس ذلت میں بھی بڑا مزہ ہے۔ کس کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں؟ رب کے لیے۔ تو وہ رب تو ایسا ہے کہ وہ تو درجے بلند کرنے والا ہے، عزت تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو دین کے کام میں کبھی بھی مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر، اور بڑے صبر سے کام کرنا ہوگا۔ اور بہت امپورٹنٹ ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی بات آگے پہنچاتے ہیں قرآن یا احادیث کی، تو ہمارا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم نے وہ بات آگے پہنچانا ہے۔ ہم سے کیا غلطی ہوتی کہ ہمیں یہ فکر پڑ جاتی کہ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات دل میں اترے گی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ بات ان پہ اثر انداز ہوگی کہ نہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بات دلوں میں اتارنا، بات کا اثر ہونا، لوگ ہدایت کی طرف آنا، بات کو مان جانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میرا اور آپ کا، ہم سب کا کام کیا ہے؟ بات پہنچانا۔ دیٹس اٹ، یہ یاد رکھیں کہ بات پہنچا دینا۔ لیکن شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے نا کہ ہائے شاید میں اچھی طرح سے نہیں کہہ پاؤں گی، مجھے تو نہیں اچھا کہنا آتا، پتہ نہیں میری بات لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، یہ ہمیں فکر نہیں کرنی ہے۔ اگر ایک آیت بھی پتہ ہے، ایک حدیث بھی آپ کو پتہ ہے جو بالکل صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، تو اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ باقی کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کس کو ہدایت دے، کس کے دل میں یہ بات اتارے، کس پہ اثر انداز ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، کس کو ہدایت دینی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی آیات سے ہم یہی سیکھے ہیں کہ ہم انشاءاللہ دعویٰ کا کام کریں گے، خاص طور پہ لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں گے، شرک کی تباہ کاریوں کے بارے میں بتائیں گے، بدعت کی طرف بتائیں گے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم اور آگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خالص اسی کی عبادت کرے، شرک سے اپنی آنے والی نسلوں کو ہم بچا سکیں، خود بھی اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں۔ آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا،